السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی، ایک انصاف پسند بادشاہ کی کہانی، جس کے انصاف کے ساتھ ساتھ اس کی سخت گیری بھی مشہور تھی۔ کھولتے پانی کا انصاف۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب افغانستان پر ایک عقلمند اور انصاف پسند بادشاہ عبد الرحمن کی حکومت تھی۔ پشاور کے دو آدمی کاروبار کے سلسلے میں کابل گئے۔ پہلے تو وہ کچھ چھوٹے بڑے کام کرتے تھے، پھر انہوں نے قصاب کا پیشہ اختیار کر لیا اور گوشت فروخت کرنے لگے۔ وہ دونوں کچھ مدت تک کابل میں کام کرتے رہے۔ جب ان کے پاس 2,500-3,000 روپے جمع ہو گئے تو انہوں نے اپنے وطن واپس آنے کا ارادہ کیا اور جمع پونجی کو ایک تھیلی میں ڈال کر واپس چل دیے۔ راستے میں انہوں نے ایک جگہ ایک اندھے فقیر کو دیکھا۔ وہ بڑی درد بھری آوازوں میں کہہ رہا تھا، افسوس، قسمت نے مجھ سے دولت بھی چھین لی اور آنکھوں کی روشنی بھی۔ کاش مجھے ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے۔ اندھا فقیر بار بار یہی الفاظ کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں آدمی جب فقیر کے قریب آئے تو اس نے پوچھا، بھائی تم کون ہو اور یوں قسمت کی شکایت کیوں کر رہے ہو؟ اندھے فقیر نے ایک آہ بھر کر کہا، کیا پوچھتے ہو بھائی، ایک وقت تھا میں بھی تمہاری طرح سکھی تھا۔ میری بہت سی جائیدادیں تھیں، ہزاروں کیا لاکھوں میں کھیلتا تھا۔ پھر میری قسمت نے پلٹا کھایا اور میں امیر سے فقیر ہو گیا، اور تو اور قسمت نے میری آنکھوں کی روشنی بھی چھین لی۔ اب میں قسمت کی شکایت نہ کروں تو اور کیا کروں؟ مگر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ کاش ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے؟ اندھے فقیر نے کہا، اس لیے کہ ایک وقت تھا جب میرے ہاتھوں میں ہزاروں روپے ہوتے تھے۔ اب جی چاہتا ہے کہ اپنے نہ صحیح دوسروں کا روپیہ اپنے ہاتھ پر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے جی خوش کر لوں۔ وہ دونوں شخص بڑے رحم دل تھے۔ انہوں نے آپس میں صلح کی کہ ہم اپنے روپے کی تھیلی تھوڑی دیر کے لیے اس فقیر کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ اندھا ایک تھیلی لے کر جائے گا کہاں؟ اس طرح اس کی خوشی بھی پوری ہو جائے گی اور ہمیں بھی ثواب مل جائے گا۔ یہ صلح کر کے دونوں نے اپنے روپوں کی تھیلی فقیر کے ہاتھ پر رکھ دی اور کہا، لو بھائی تم اپنا جی خوش کر لو۔ اندھے فقیر نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھیلی لی اور اسے کھول کر روپوں کو ٹٹولنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں نے کہا، بھائی لاؤ اب ہماری تھیلی واپس کر دو۔ فقیر نے کہا، تھیلی؟ کیسی تھیلی؟ کس کی تھیلی؟ وہ کہنے لگا، مذاق ہو چکا، بھائی تھیلی جلدی دے دو، ہمیں پشاور پہنچنا ہے۔ فقیر نے تھیلی کو مضبوطی سے تھام لیا اور کہنے لگا، کیا زمانہ آ گیا ہے، میں نے ساری عمر بھیک مانگ مانگ کر پیسہ جمع کیا اور تم میری عمر بھر کی کمائی چھین لینا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر فقیر جانے لگا تو ان دونوں نے زبردستی اپنی تھیلی لینے کی کوشش کی۔ اس پر فقیر نے شور مچا دیا، دوڑو دوڑو، ڈاکو مجھے لوٹ رہے ہیں۔ پاس ہی ایک بستی تھی۔ لوگ دوڑے دوڑے آئے اور انہوں نے ان دونوں آدمیوں کو ڈاکو سمجھ کر پکڑ لیا۔ انہوں نے لوگوں کو سارا ماجرا سنایا مگر کسی نے بھی ان کی بات کا اعتبار نہ کیا اور فقیر ہی کو سچا سمجھتے رہے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان ڈاکوؤں کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جائے۔ امیر عبد الرحمن نہایت انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے پہلے اندھے فقیر کا بیان سنا، پھر دونوں آدمیوں نے اپنی داستان سنائی۔ عبد الرحمن نے کچھ سوچا، پھر ایک بڑی سی کڑھائی منگوائی اور حکم دیا کہ اس میں پانی ڈال کر گرم کیا جائے۔ دونوں آدمی امیر عبد الرحمن کا یہ حکم سن کر ڈر کے مارے کانپ گئے۔ وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ بادشاہ ان کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر مار ڈالے گا۔ موت کا خیال کر کے ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ ان کا ڈر بلا وجہ نہ تھا۔ امیر عبد الرحمن کے انصاف کی طرح اس کی سخت گیری بھی مشہور تھی۔ وہ ایک بار بازار میں گشت کرنے نکلا تو ایک نان بائی کی روٹی کا وزن کم ہونے کی بنا پر اس نے نان بائی کو اٹھا کر اس کے تندور میں جھونک دیا تھا۔ امیر عبد الرحمن کے حکم کی تکمیل میں کڑھائی منگوائی گئی، اس میں پانی ڈال دیا گیا اور نیچے آگ جلا دی گئی۔ جب پانی گرم ہو کر خوب کھولنے لگا تو امیر عبد الرحمن نے حکم دیا، تھیلی کھول کر روپے پانی میں ڈال دیے جائیں۔ ایک سپاہی آگے بڑھا اور اس نے تھیلی کا منہ کھول کر روپے پانی میں ڈال دیے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا، سب لوگ کڑھائی سے پرے ہٹ جائیں۔
لوگ کڑھائی سے پرے ہٹ گئے۔ امیر عبد الرحمن اپنی جگہ سے اٹھ کر کڑھائی کے پاس آیا، پانی کی سطح کو غور سے دیکھا اور پھر واپس اپنے تخت پر جا بیٹھا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا، کڑھائی کا پانی گرا کر روپے ان دونوں آدمیوں کے حوالے کر دیے جائیں۔ فقیر جھوٹا ہے، اسے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا جائے۔ امیر عبد الرحمن کا فیصلہ سن کر دونوں آدمیوں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے انہیں نئی زندگی مل گئی ہو۔ شاہی فیصلے کے مطابق روپیہ ان کے حوالے کر دیا گیا اور وہ امیر کو دعائیں دیتے دربار سے رخصت ہو گئے۔ اندھے فقیر کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ درباری بڑے حیران تھے کہ بادشاہ نے کس طرح یہ سمجھ لیا کہ روپیہ فقیر کا نہیں، ان دونوں آدمیوں کا ہے۔ آخر قاضی نے ہمت کر کے پوچھا تو امیر عبد الرحمن نے جواب دیا، ہم نے گرم پانی کی سطح پر گوشت کی چکنائی دیکھی تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ فقیر جھوٹا ہے اور یہ روپیہ ان دونوں آدمیوں کا ہے جو انہوں نے گوشت فروخت کر کے کمایا ہے۔ امیر عبد الرحمن کی یہ بات سن کر دربار میں موجود سب لوگ اس کی دانائی اور انصاف پسندی پر اش اش کر اٹھے۔ درویش کی یہ کہانی ختم ہوئی تو ایک اور درویش نے کہا، بھائی امیر عبد الرحمن نے اپنے عقل مندی سے خوب فیصلہ کیا۔ اللہ بعض لوگوں کو اس طرح غیر معمولی عقل سے نوازتا ہے۔ کیا آپ نے ایک کسان کے 7 بیٹوں کی کہانی نہیں سنی جو باپ کی وصیت کے مطابق 82 گائیں آپس میں تقسیم نہیں کر سکے تھے؟ یہ سن کر درویش بولے، نہیں بھائی، ذرا سنائیے تو صحیح، وہ کہانی کیا ہے؟ اس پر اس درویش نے اپنی کہانی شروع کی جو آپ میری اگلی ویڈیو میں سن سکتے ہیں۔